شمس الرحمن فاروقی کی تنقید اور ان کے اصول تنقید اور ناقد کی حیثیت سے ہماری تنقیدی روایت میں ان کے امتیازات، ان کی انفرادیت وغیرہ پر ہم نے پچھلی نشست میں کچھ باتیں کی تھیں، شعر شورانگیز کو حوالہ بنا کر۔ تو اس نشست میں شریک شارق خان صاحب نے کچھ نکات مجھے بھجوائے ہیں کہ یہ یا تو رہ گئے ہیں یا پھر ان کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ واقعی بہت کارآمد ہیں۔ تو آج ہم آغاز شارق خان صاحب کے استفسارات یا ان کی طرف سے جن موضوعات کی نشاندہی کی ہے ان موضوعات پر گفتگو سے کریں گے۔ تو میں ان کی تحریر پہلے پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ایک ایک نقطے پر کہ پچھلی گفتگو میں شارق خان صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلی گفتگو میں آخری نقطہ یہ تھا کہ فاروقی صاحب کی تشریح ذرا سطحی محسوس ہوتی ہے، تو اگلی نشست میں گفتگو کا آغاز یہیں سے ہو سکتا ہے، یہیں سے ہونا چاہیے کہ یعنی فاروقی صاحب کے ایستھیٹک اٹانومی یا فارملزم سے، یعنی ان کے اس تنقیدی اصول سے ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے، اور اب اس کی وہ نقطہ بنقطہ تفصیل دے رہے ہیں کہ مثلاً یعنی فاروقی ایستھیٹک اٹانومی یا فارملزم کی روایت سے تعلق رکھتے ہیں اگر، تو پھر ان چیزوں پر ہمیں ذرا تفصیل سے غور کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ کہ جو ہم نے کہا تھا کہ تشریح سے ذرا سا ہمارے کچھ مسائل ہیں، تو اس پر یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ان کی تشریح میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں تمہیں جن کی وجہ سے تم مطمئن نہیں ہو، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ اس کی تشخیص کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ فاروقی صاحب ایک ایبسلیوٹ جو ایستھیٹک اٹانومی یا جمالیاتی خود مختاری یا فارملزم کے قائل ہیں، تو تشریح میں گہرائی یا کسی شعر، یہ بھی میں ان کی عبارت سنا رہا ہوں کہ تشریح میں گہرائی یا کسی شعر یا شاعر کی بڑائی محض تکنیک، رعایت لفظی یا فارملزم کے ذریعے سے مکمل طور پر معلوم نہیں ہو سکتی، گو کہ یہ فارملزم بذات خود بہت اہم اور مفید ہے، لیکن کسی قسم کی ورٹیکیلٹی یا وہ ایکسٹرا فارمل کرائیٹیریا کے بغیر یہ مشکل شاید حل نہ ہو سکے۔ اب یہ مطلب اس میں تھوڑی جیسے انہوں نے رائے بھی دی ہے اپنی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جیسے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جو تمہاری اس بات میں کمی رہ گئی تھی اسے پورا کر دو، اور اپنے طور پر انہوں نے اس کا جواب سجھایا بھی ہے کہ تمہیں یہ جو تمہارے تحفظات ہیں ان کی تشریح پہ، اس کا سبب ان کا یہ نظریہ ہے ایستھیٹک اٹانومی یا ایستھیٹک اٹانومی تو اصطلاح تنقید کی نہیں ہے، لیکن دوسرا انہوں نے بدل کے جو لکھا فارملزم، تو فاروقی کے یہاں فارملزم ان کے تنقیدی اصول کی بنیاد ہے، لہٰذا اس میں رہنے کی وجہ سے اس کو مسلسل جو ہے وہ معیار بنائے رکھنے کے سبب سے ان کے یہاں جو گفتگو ہے شعر کی تحسین یا تنقید میں،
جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں اس میں تجزیہ ہوتا ہے، اور تجزیہ بھی تکنیک کا ہوتا ہے، یعنی فارم کے بننے کا جو ایک مستند تکنیکی عمل ہے اس کا ہوتا ہے۔ لفظوں میں جو رعایتیں پیدا کرتا ہے شاعر، اسے یہ ڈھونڈ کے اس کا درجہ متعین کرتے ہیں۔ تو لیکن اس سے آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ فارملزم اس کے گنبد بیدر سے نہیں نکلتا۔ تو اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ فارملزم یعنی شعر کی فنی اور تکنیکی تحسین اور تنقید اور تجزیہ یہ اپنے طور پہ اہم بھی ہے اور مفید بھی ہے، اور اس طرف نظر نہ ہونے سے اور صرف شعر کی معنویت کا تجزیہ کرنے سے جو ہے وہ ایک ادھورا پن پیدا ہو سکتا ہے اس شعر کی تشریح میں۔ تو گویا دو طرح کے ادھورے پن ہیں جن سے نکلنا ضروری ہے، یا جن سے نکلنے کا ایک تصور موجود رہنا ضروری ہے۔ ایک ادھورا پن یہ کہ شعر جو ہے وہ کوئی عارفانہ ہے، شعر میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے جو اس میں کہی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ باتوں کا، معانی کا ایک پورا نظام مراتب ہے، اور وہ لفظوں کے باہمی تعلقات یا فارمل اسٹرکچر سے بہت بلند ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو شعر میں چھپے ہوئے معنی یا شعر سے نکل سکنے والے حقائق اور معانی کو سیر کر کے جو ہے وہ دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں، وہ عام طور پہ لفظ کی ایک اپنی خود مختار حیثیت اور مرکزیت کو نظر انداز کر دینے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ شعر کا شعر کی طرح مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ وہ ایک عرفانی روایت یا فلسفی روایت میں رہتے ہوئے وہ شعر کو گویا کسی نظریے، کسی تحریک، کسی عقیدے اور کسی معرفت کا ورسیفائیڈ بیان سمجھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کے ہاں شعراء کی درجہ بندی بھی وہ باعتبار معانی ہوتی ہے، بلحاظ فن نہیں۔ مطلب کیونکہ مولانا روم کے ہاں مضامین اور معارف بہت بڑے ہیں، عطار تو ظاہر اسٹیبلشڈ عارف اور صوفی ہیں، تو ان کا جو بھی کلام ہوگا وہ ان شاعروں سے بہت بڑا ہوگا جو شاعر محض فنکار ہیں، یعنی مثال طور پہ حافظ اور نظیری وغیرہ۔ تو اس سے بھی ایک شتر گربگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اونٹ کو بلا وجہ بلی کے مقابلے میں لے آنا۔ افلاطون کا موازنہ جو ہے وہ فراق گورکھ پوری سے کر دینا، تو یہ گویا یہ مطلب منفی اپروچ ہے، نقصان دہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو ضرر ہے وہ یہ پہنچتا ہے کہ یہ لوگ شاعری کا بطور شاعری مطالعہ کرنے کی اہلیت سے جو ہے وہ پوری طرح بہرہ مند نہیں ہوتے، اور جو شعر کا اصل جو ہے کہ وہ اس کے جمالیاتی جوہر تک رسائی کا نہ ان کے اندر کوئی تصور ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت یہ محسوس کرتے ہیں کہ شعر کا فنی مرتبہ کیا ہے، اس میں جو ہے وہ لفظوں کو کن رشتوں میں باندھا گیا ہے نئے پرانے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر لفظ کو مطلب وہ گویا پورے شعر کو ایک علامت بنا کر
اور اپنے جو ایک ایسوٹیرک سمبلزم ہے اس میں کھپاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ادھورا ہے، اور ادھورا بھی ایسا ہے کہ یہ اپنی بنیاد میں غلط ہے۔ مطالعہ شعر کی بنیاد اگر اس کو بنا لیا جائے تحقیق معانی کو، تو پھر گویا آپ نے اس کو شعر سمجھنے سے انکار کر دیا نا۔ تو اب یہ شعر کا مطالعہ نہیں ہے، یہ میتھڈ جو ہے وہ ہر بیان پہ اپلائی ہو سکتا ہے اور ان سے بڑے بڑے معانی کا استنباط کر سکتا ہے۔ تو اس میں زیادہ خرابی ہے وہ یہ کہ یہ شعر کو شعر کی طرح دیکھنے کی روش سے گویا انکار کا رویہ رکھتا ہے، تحقیر کا مزاج رکھتا ہے۔ دوسرا جو ادھورا پن ہے وہ فارملزم ہے۔ پہلا ہے سمبلزم ہے اور دوسرا جو ہے وہ فارملزم ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس میں جمالیاتی مطلب اظہار، جمالیاتی طرز اظہار یا تخیل کی جمالیاتی جو کارکردگی ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ صرف لفظ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، صرف لفظ پر منحصر کر دیے جاتے ہیں، اور لفظ کا بھی تصور ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کے پاؤں پہچانتے ہیں، سر نہیں جانتے۔ تو لفظ جو ہے وہ پورا ایک وجود ہے۔ تو اس وجود کو اگر بالکل ہی مٹیریل اور فزیکل وجود کی طرح اس کو دیکھا جائے کہ اس کی آنکھ اس سے ملی، اس کی آنکھ نیلی، اس کے کان سفید، اور ان سب میں کوئی تعلق پیدا کر دیا جائے، اور اس تعلق کا نتیجہ بھی فزیکل سطح کا ہو، اس میں کوئی اٹھان نہ ہو، وہ گویا فارم ہی کی ریفرمیشن ہو، تو فارم ہی کا اعادہ ہو، تو وہ اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ بھئی شعر بطور فن یہ آدمی جانتا ہے۔ یعنی قوانین شعر جو ہیں، شعر بنانے کے جو سانچے ہیں، ان کو یہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور سمجھ کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ اس میں استعارے ڈھونڈ لیتا ہے، اس میں رعایات لفظی ڈھونڈ لیتا ہے، اس میں مبالغے کی اقسام کا تعین کر لیتا ہے وغیرہ، لیکن یہ لفظ کو نہیں جانتا، یہ لفظ کے پاؤں کو جانتا ہے۔ لفظ کا جو ایک میٹا فزیکیلٹی ہوتی ہے، جو اس کے کنسٹرکٹ کا حصہ ہے، یعنی یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ لفظ اپنی ساخت میں میٹا فزیکل کانٹینٹ کا حامل ہے، معنی کا تصور ہی لفظ کو میٹا فزیکلائز کر دیتا ہے۔ تو لفظ کے جو وجود ہے، یعنی یہ جو آنٹالوجی لفظ کی ہے، اس کو ڈی میٹا فزیکلائز کر دینا، اس کو صرف جسمانی اور طبعی اور فزیکل بنانے پر اصرار کرنا، سختی سے اصرار کرنا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ میں ہر ایک کو کہوں کہ تم صرف جسم ہو، تو جس کو بھی دیکھوں اسے کہوں بڑی بڑی باتیں نہ کرو، تم تو صرف جسم ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اپنے بارے میں مطلب ہم خود اپنے آپ کو کس شرمندگی میں مبتلا یا کس تحقیر کا نشانہ سمجھیں گے اگر کوئی ہمیں جسم تک محدود کرے۔ تو لفظ کا وجود ہم سے زیادہ مضبوط اور زیادہ جامع ہے، تو لفظ کو اگر صرف اس کی فزیکیلٹی میں محدود کر دیا جائے، اور اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ لفظ یہاں رکھا ہوا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے،
ان دونوں میں ہاریزنٹل رشتے پیدا کر دیے جائیں جو عام طور پہ کرتب دکھانے کا عمل ہوتا ہے۔ تو لفظ کو جو ہے پپٹ شوز میں گڑیاں بنا کے صرف کیا جائے، وہ بھی فن ہے، بہت ضروری ہے، لیکن وہ وہیں تک اس کا استعمال محدود رکھا جائے اور اس کا جمالیاتی جوہر جو ہے وہ محض سادہ سطحی تکنیک میں ضم کر دیا جائے، صرف کر دیا جائے، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ یہ ہم نے گویا لفظ کو اس کی روح سمیت نہیں جانا۔ تو اب پہلے والے جو کہتے ہیں بس روح ہے، جسم نہیں ہے، دوسرے والے اس لحاظ سے ادھورے ہیں کہ کہتے ہیں جسم ہے، روح نہیں ہے، تو دونوں میں مطلب ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، ایک ادھورا پن داخل ہو جاتا ہے۔ گو کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ فاروقی صاحب جو ہیں وہ فارملسٹ ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ فاروقی صاحب جو ہیں وہ ایستھیٹک اٹانومی جس مفہوم میں یہ استعمال ہوتا آیا ہے، اس مفہوم میں یہ اس تصور کے قائل یا حامی یا اس پر عمل پیرا ہیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جب لفظوں کی جو وہ ہے لفظوں کی باہمی مناسبتیں جس نقطۂ نظر سے یا جس زاویے سے دیکھتے ہیں، اس زاویے میں ایک بہت بنیادی جو روزن ہے وہ تہذیب کا ہے، وہ زبان کے خود مختار وجود کا ہے، وہ زبان بطور ایک مرکزی جو تہذیبی اسٹرکچر ہے اس کا ہے۔ تو تہذیب سے منسوب کر کے لفظوں کو ان کی تکنیک کے ساتھ ان کے تکنیکی در و بست میں سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس میں جو ہے اس تہذیب سے مغایرت نہ رکھنے والا مفہوم ڈھونڈنا، تو یہ ان کا جو ہے وہ بیسک کام ہے کلاسیکی شاعری کے مطالعے میں۔ یہ وہ روش ہے جس کو وہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو پہلی چیز یہ کہ تہذیب جو ہے وہ ایک مستقل کانٹیکسٹ ہے، وہ شاعر کس تہذیب میں ہے، کس زبان کا ہے، اس زبان کے سیمینٹکس کیا ہیں، اس زبان کے میکینکس کیا ہیں، اور جس زمانے میں یہ شاعری ہوئی ہے اس وقت ان الفاظ کا استعمال کن کن مفاہیم میں ہوتا تھا، یہ روزمرہ جو ہے جو وہاں محاورے کی حیثیت رکھتا تھا، تو اس کا جو سکہ بند اجتماعی مصرف تھا وہ کیا تھا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے میر کو مشاعرے کے سامعین کی طرح سمجھیں، یعنی میر کی ہم عصری اختیار کر کے میر کو سمجھنا ضروری ہے، یا اگر یہ نہ کیا جائے گا تو میر کے شعر کی تحسین جیسے بیس لیس رہ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی آدمی بڑا ہے تو اس کی بڑائی کی تعمیر اور اس بڑائی کو ماننے کا جو رواج اس کی زندگی میں یا اس تہذیب میں پیدا ہوا، تو اس کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے نا۔ تو فاروقی صاحب میں ایک یہ بہت نادر خوبی ہے کہ وہ شاعر کا پرائمری کانٹیکسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ شعر اگر سودا سنتے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ تو فاروقی کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جیسے اس بات کی ہے کہ ان کا ہم عصر کوئی ناقد، کوئی سخن فہم اور کوئی باذوق سامع یا قاری ان کے شعر کی تحسین میں کن اسباب کو بیان کرتا
کہ ان اسباب کی بنا پر یہ شعر اچھا ہے یا برا ہے، تو جو آدمی اپنے جو امیڈیٹ کانٹیکسٹ میں بڑا مان لیا گیا ہو تو پھر اس کے لیے اسے سمجھنے یا اس پر اس کے کلام کی تشریح کے منصوبے میں پہلی چیز یہی ہونی چاہیے کہ آخر سودا وغیرہ نے میر کو بڑا کس بنیاد پر مانا۔ تو فاروقی کے سوا جدید نقادوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس ضرورت کو محسوس کر کے اس پر عمل بھی کیا ہو۔ اس ضرورت کو ہمارے یہاں محسوس کیا جاتا ہے تاریخ اور تہذیب کے طے شدہ سماجیاتی علوم میں پائے جانے والے تصورات کی روشنی میں۔ تو فاروقی اس کے قائل نہیں ہیں۔ فاروقی وہاں جیسے اپنی سماعت کو ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے سودا کی آہ یا واہ میر کے شعر پر سننے کی کامیاب کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ میر کا جو جیسے جو پہلا قوام عظمت ہے وہ وہاں سے لے کر اب اس کو جو نئے اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ شاعری کا فکسڈ نہیں ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شعر کا کانٹیکسٹ پرائمری کانٹیکسٹ نظر انداز کر دیا جائے، تاریخی سیاق و سباق جو ہے وہ فراموش کر دیا جائے۔ تو فاروقی ان سب الجھنوں کا اپنی تنقید سے جواب بھی دیتے ہیں، اور اس تنقیدی سرگرمی کی ضرورت جو ہے وہ گویا منوا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، اور اس میں جو ہے صرف اب یہ تو ہم نے ان کے مطلب کلاسیکی شاعری دیکھنے کا جو مجموعی اصول ہے وہ اپنی دانش میں ہم نے عرض کر دیا کہ فاروقی صاحب اس اصول پہ رہتے ہیں کلاسیکی شاعری کے مطالعے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر تہذیب فارمل نہیں ہوتی، یعنی تہذیب کلچر نہیں ہوتی۔ تو فاروقی کے ہاں تہذیب میں مقامیت بہت زیادہ ہے، اور وہ سویلائزیشن نہیں ہے، وہ کلچر ہے، وہ ثقافت ہے، وہ مقامی جو ہیں وہ اسٹرکچرز ہیں، معنی کے بھی، لفظ کے بھی، صورت کے بھی، حقیقت کے بھی، جمالیات کے بھی، اور دیگر فنی سرگرمیوں کے بھی۔ یہ وہ چیز ہے جس پر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ فاروقی یہاں فارملسٹ ہیں کہ وہ تہذیب کو بھی فارمز کا لگی بندھی، فارمز کے لگے بندھے اصول تعلق کا تصور رکھتے ہیں، اور عین وہی تصور ان کا شعر کے بارے میں بھی پھر بن جاتا ہے۔ گویا یہ لفظ کو تہذیبی فارم سے جوڑ دینا کافی سمجھتے ہیں، اس لفظ میں موجود معنی جو بیانڈ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر ماحول میں معنی کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے کانٹیکسٹ سے زیادہ ہوتا ہے، وہ اس تہذیب ہی سے اخذ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی اس تہذیب سے اخذ ہوتا ہے جس میں وہ شاعری کی گئی ہے۔ تو فاروقی تہذیب کے جو معنوی وہ ہیں، کیا نام ہے، معنوی اقدار، یا ہر تہذیب کا ایک معنوی سیاق و سباق بھی ہوتا ہے جو اس کی فارمز پر منحصر نہیں ہوتا،
بلکہ وہ اس تہذیب کو اپنی صورتوں کے انبار سے بلند رکھتا ہے کہ صورتیں بدل جائیں گی تو وہ معنی دوسری صورتوں کو اپنی فارم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ والی جو رعایت ہے یہ فاروقی صاحب کے یہاں نظر نہیں آتی، اور نظر نہیں آتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس اصول کو، وہ اسے مانتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے خیال میں نہ مان کر، جب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، تو ہم انہیں منوانے کی کوشش ہم نے نہیں کی کبھی، لیکن یہ کہ دل یہ چاہتا ہے کہ کاش مان لیتے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اور اسی طرح یہ شارق خان صاحب نے دوسرا ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں استادانہ رعایتوں سے بھرپور شعر ہوتے ہیں وہاں فاروقی صاحب بہت تفصیل سے، بہت عمدگی سے، بہت جامعیت سے لکھتے ہیں، لکھ ڈالتے ہیں۔ لیکن جہاں شعر میں کیفیت، حال یا معنی کی فراوانی ہو وہاں وہ زیادہ نہیں لکھتے، تو وہاں دو تین سطروں میں جیسے کام ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ بات بہت درست ہے، انہوں نے بہت ہی درست بات بتائی، وہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جو بیانڈ فارم ہوتی ہے، جس کا لوکیل جو ہے وہ ٹرانسینڈنس ہے۔ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ فارم میں ہوتے ہوئے فارم سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کا لوکیل ذہن ہے، اور اس کا لوکیل تہذیب ہے، تہذیبی اوضاع۔ اور ایک سطح جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جہاں فارم گھل جاتی ہے، یعنی فارم ایک تأثر بن کر اپنی صوری جو ہر تحدیدات ہیں ان سے نکل جاتی ہے، ٹرانسینڈ ہوئے بغیر۔ آپ سمجھ، یعنی فارم اضافے میں آ جاتی ہے تخیل میں، یعنی فارم کمال سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تخیل میں ریفلیکٹ ہو کر، اور فارم جو ہے وہ ہیومنائز ہو جاتی ہے، فارم وجود کے کچھ ایسے احوال تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ ان احوال کی حامل نہیں ہے لیکن ان احوال کو پیدا کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ تین جہتیں ہیں فارمز کے ساتھ آدمی کے تعلق کا، یا فارمز کے مراتب وجود کے یہ تین درجے ہیں۔ فارم لیسنس، اگر یہ اس میں سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو وہ موجود نہیں ہے، وہ واہمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فارم ہونا اپنے تمام اجزائے ترکیبی کے ساتھ واضح ہے، اور اس میں زوال اور کمال کی جو نسبتیں اور قوانین اور ضابطے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، کہ جب شعلہ جلا ہوا ہے وہ آندھی چلے گی تو بجھ جائے گا، تو آندھی نہیں چلے گی تو جلتا رہے گا، تیل پڑا ہوا ہے دیے میں تو شعلہ جلتا رہے گا، نہیں ختم ہو جائے گا شعلہ بجھ جائے گا۔ مطلب اس کے اسباب فنا و بقا جو ہیں وہ بھی اسی کی طرح سرٹن ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں اور فارم میں ہوتے ہیں۔ تو ایک سطح وہ ہے جہاں آدمی کو رپورٹ کرنا پڑے کہ یہ صورت ایسی ہے، تو اس سطح پر رہے بغیر ہم اس صورت کی تصویر کشی مطلب ریئلسٹکلی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری سطح یہ ہے کہ فارم اپنی ہاریزنٹیلٹی سے نکلے بغیر بھی ہاریزنٹل نہیں رہ جاتی، فارم
اپنے وجود سے شہادت دیتی ہے معنی سے مغلوب ہو جانے کی۔ تو یہ جو فارم کی وہ جو لطافت، فارم کو لطیف سے لطیف کر کے ڈی فارم کر دینا ہے، یہ احساسات اور کیفیات اور احوال اور معانی میں ہے۔ تو یہ واقعی کہ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں فاروقی صاحب کئی جگہوں پہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہے، یہ تم لوگ ادھر جا کے دیکھ لو۔ تو وہ کہیں کہیں لگتا ہے کہ جیسے گرفت سے باہر ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بہت اچھے ہیں، مطلب میں اپنی دانش میں بالکل ایک مربوط گفتگو کر رہا ہوں ان نکات کو فالو کرتے ہوئے۔ یہ الگ الگ سوالات اور الگ الگ جوابات نہیں ہیں، یہ ایک ہی سوال کے بننے کا جو ہے وہ ایک دورانیہ ہے۔ تو یہ اس سوال کی تشکیل کرنے والے مختلف مراحل ہیں جو شارق خان صاحب نے مجھے سجھائے ہیں، بھیجے ہیں، سکھائے۔ تو شارق صاحب کہتے ہیں کہ فاروقی صاحب معنی آفرینی سے ایک خاص مطلب لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اب فاروقی صاحب کے الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ معنی آفرینی سے مراد وہ طرز بیان ہے جس میں ایک ہی بیان میں کئی طرح کے معنی ظاہر یا پوشیدہ ہوں۔ تو اب یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا تمہارے نزدیک معنی آفرینی کا بس اتنا ہی مطلب ہے یا یہی مطلب ہے؟ تو وہ اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ غالب کا وہ جو شعر ہے اس کو فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ معنی آفرینی کی بہترین مثال ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، وہ ہے نا مشہور شعر ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ کیونکہ اس سے واضح نہیں ہو رہا معنی، تصور معنی جو ہے، یعنی جو معنی بنائے جا رہے ہیں، ایجاد کیے جا رہے ہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک شعریات کے تابع ہوں گے، کیونکہ ایجاد معنی محض کا تصور رکھا جائے، معنی کو حقیقت کے مفہوم میں لیا جائے تو معنی ایجاد کرنا یعنی معنی آفرینی ایک بے معنی ترکیب ہے، کیونکہ حقائق کو ایجاد نہیں کیا جاتا، حقائق کو دریافت کیا جاتا ہے، وہ مطلق اور کامل حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اب اس سے یہ سمجھنا چاہیے یا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شعر میں معنی کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو فلسفے میں ہے، جو فلسفیانہ لسانیات میں ہے، یا جو عرفانی علوم میں ہے۔ وہ معنی کی حیثیت شاعری میں نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے جس میں شعر میں جس کو شاعری میں معنی کہا جاتا ہے، شعریات میں معنی کی کیا تعریف ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ کثرت مفاہیم واضح ہو یا کوشش کر کے برآمد کی جائے۔ تو جس شعر میں کئی مفاہیم کی سہار موجود ہو، یعنی مفاہیم، کئی طرح کے مفاہیم اس میں سے لغت کی طرح نکالے جا سکتے ہوں، اس سے منسوب نہیں، اس میں سے نکالے جا سکتے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں معنی آفرینی۔
لیکن اگر ہم شعریات تک ہی، کلاسیکی شعریات ہی تک خود کو محدود رکھیں اور رکھنا چاہیے ان مباحث میں، تو معنی آفرینی کا ایک دوسرا مطلب ہے۔ وہ مطلب یہ کہ مضامین جو ہیں ان میں حرکت ہوتی ہے، ان میں واقعاتی پن ہوتا ہے، کہ جیسے کچھ چیزوں سے مل کے ایک مضمون بنتا ہے نا، تو معنی جو ہے وہ وحدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وحدت کے ساتھ کیا ہے کہ ایک خود کفیل یونٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کی تشکیل فقرے کی طرح نہیں ہوتی، اس کی بناوٹ کلمے کی طرح ہوتی ہے، لفظ کی طرح۔ تو یہ میں شعریات کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی اور علم سے نہیں استناد کر رہا۔ تو معنی کہتے ہیں کہ جمالیات، یعنی ظاہر جمالیات میں جو تصور معنی ہے وہی شعر میں دیکھا جائے گا نا۔ تو جمالیات میں معنی کہتے ہیں فارمز کو اس طرح ری جنریٹ کرنا کہ ان پر سے یہ شرط جو ہے وہ ہٹتی ہوئی نظر آ جائے کہ انہیں مرئی ہونا چاہیے، انہیں آنکھوں سے دیکھا جا سکنے والا ہونا چاہیے۔ تو جو فارم کو آنکھوں کی گرفت سے نکال کر فارم ہی رکھے وہ معنی آفریں ہے۔ یعنی معنی کہتے ہیں فارم کی اس جہت کو جو فارم ایز سچ اور فارم ایز کنسیوڈ کے تصادم کے نتیجے میں ایک تیسری فارم کی صورت میں برآمد ہو، اسے کہتے ہیں معنی۔ تو وہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو خیر، لیکن یہ کہ یہاں جو ان کا مطلب ہے تو یا جو یہ کہہ رہے ہیں شارق صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ شاعری میں جو معنی آفرینی کی ڈیفینیشن ہے اس کا ایک بڑا حصہ وہی ہے جو فاروقی صاحب نے بتا دیا۔ ایک اور حصہ تھا جو شاید اس جملے میں نہ آیا ہو، کہیں اور بیان کیا ہو، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ فاروقی صاحب کا تصور روایت، یہ ذرا بڑا سوال ہے، یہ عسکری اور فاروقی میں جھگڑا کروانے والی بات ہے، یہ ہم ابھی نہیں کرتے، بعد میں کریں گے، روایت اور فاروقی کے عنوان سے۔ تو ایک جو بہت عملی نوعیت کا ہے اور دلچسپ ہے وہ ہے کہ شارق صاحب لکھتے ہیں کہ میر و غالب کے موازنے کا نتیجہ درست ہے، لیکن میر کی فوقیت کا سبب کمزور ہے۔ اگلی نشست میں نے پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ وہ اس موضوع پر ہوگی کہ فاروقی کا موازنہ میر و غالب، یہ امید تو ہے کہ دلچسپ ہوگی۔ تو یہ میں اس کا جواب جو ہے وہ اس نشست میں دوں گا۔ اور پھر ہاں، انہوں نے ایک مطلب یہ صرف ان کے عیب جوئی نہیں کی گئی ان چیزوں میں، اب جیسے تحسین کر رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تحسین کے ان پہلوؤں کو، ان قابل تحسین پہلوؤں کو ذرا اجاگر کرو۔ یہ فرماتے ہیں کہ فاروقی صاحب کا ایک بہت بڑا کمال ان کی اپنی تہذیب پر فخر اور اس سے گہری رغبت، شناسائی اور خود اعتمادی پر پر اعتمادی ہے۔ یہ سب ایسے ماحول میں ہے جہاں اکثر ایک سطحی غرب زدگی اور خود نفرتی جو ہے وہ جو مسلط ہیں ہم پر۔ تو اس کی وجہ سے شعر شورانگیز صرف میر ہی کے لیے نہیں بلکہ بالعموم
کلاسیکی شعر کی قدردانی کے لیے بہت اہم کام ہے، نیز تہذیبی خود اعتمادی کی طرف بھی کھلنے والا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ یہ شاید پچھلی مرتبہ کچھ باتیں ہوئی ہوں تو ہم اس کے قائل ہیں کہ فاروقی صاحب نے جو انہوں نے تہذیب کو بالکل کلچر تک لا کر بھی اس سے وفاداری پر اصرار کیا ہے، اور اس سے جمالیاتی اقدار کی جنریشن کے عمل کو فیصلہ کن قرار دے کے شعر پہ نافذ کیا ہے، تو بڑی بات ہے۔ تو اس مطلب بہت سی باتیں ہیں اس میں، یہ ہم رفتہ رفتہ دیکھتے رہیں گے۔ اب اس میں جو ہے ایک چیز ہے جو میری تصحیح ہوئی ہے، اصلاح ہوئی ہے، ایک جگہ جو انہوں نے کہا ہے، میں تذکروں میں جو واہ واہ یا آہ آہ کا انداز پایا جاتا ہے شاعروں کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے، یا ان کے شعر پر جو ایک تنقیدی رسپانس ہونا چاہیے اس کے طور پر، تو اور یا وہ کچھ لگے بندھے الفاظ، بالکل وہ جو بحر الفصاحت والی اصطلاحیں وہ استعمال کر دینا، اور 2-3 فقروں میں بڑے سے بڑے شاعر کو نمٹا دینے کا جو رویہ ہے عام طور پہ تذکروں میں نظر آتا ہے، اور بہت آرائشی سا بیان جو ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیکوریٹو ہوتا ہے اور بہت زیادہ میکینیکل سا ہوتا ہے، اس میں لگتا نہیں ہے کہ کیفیت اس شعر کی کیا ہے، یہ کیفیت کا نام بتا دیتے ہیں، کیفیت کو چکھنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو مطلب ہر چیز کے لیے تذکرہ نویسوں کے پاس یا کلاسیکی تحسین شعر کے آداب میں ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے، تو وہ لفظ آپ کو سیکھ لینا چاہیے، وہ لفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو آپ گویا شعر کے ناقد اور قاری اور شارح ہونے کے تمام حقوق ادا کرنے کی قابلیت حاصل کر لیتے ہیں۔ میں اصولی طور پر اس کو غلط سمجھتا ہوں، سطحی سمجھتا ہوں، اور مطالعے شعر کے اس طریقے کو بالکل ہی پریمیٹو جانتا ہوں۔ کلاسیکی یہ نہیں ہے، یہ کلاسیکی ہمارا کلاسیک بھی نہیں ہے۔ تذکرہ نویس کچھ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مورخوں جیسا رویہ رکھتے ہیں اور اپنے تعصبات کو معمول میں رہنے والی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ظاہر ہے اس میں بہت شیفتہ ایسے لوگوں نے بھی لکھا ہے، میر نے بھی لکھا، یہ گویا میرا تاثر تھا، یہ ان کی عبارت سے تھوڑا سا کمزور پڑا ہے۔ ہاں، تذکرہ نویسی کی روایت شارق خان صاحب لکھتے ہیں، یہ ایک اور ایسی بڑی معاشرتی و ذوقی روایت جس سے ہم اکثر شرمندہ ہی نظر آتے ہیں، یہ معاشرتی اور ذوقی روایت یہ تذکرہ نویسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تذکرہ نویسی پہ تم لوگ شرمندہ، مطلب مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلو شرمندہ نظر آتے ہیں، میں شرمندہ نہیں، میں غصے میں رہتا ہوں ان سے۔ تو بہرحال رہتا تھا، اب مطلب وہ جو اصلاح ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ تو تذکرہ نویسی کی روایت کا فاروقی صاحب نے بہترین تنقیدی مصرف نکالا، اور کلاسیکی شعریات کی بازیافت کے اس طریقہ کار پر تمہارے یعنی میرے جو کچھ تحفظات ہیں ان کا ذکر کرو تو پھر پتہ چلے گا کہ فاروقی صاحب نے یہ کام بہت بڑا کیا ہے یا اس کام کی اتنی بڑی اہمیت اور افادیت نہیں ہے۔ یہ بھی اب اس میں سے ہر چیز ایک موضوع کی طرح ہے، لیکن ان کی اس بات سے میری رائے میں ایک جیسے جزوی صحیح
لیکن ایک اعتدال آیا ہے، اور وہ یہ کہ تذکرہ نویسی یعنی تذکرہ نویسوں کے جو کمنٹس ہوتے ہیں شاعروں پر شعری اصطلاحات میں، ان کمنٹس کے بارے میں میرا جو ایک رویہ تھا کہ پڑھے بغیر آگے گزر جاؤ یا یہ سب کیا کرنا ہے، یا اس کو بالکل ہی گمراہ کن اور غیر ذمہ دارانہ اور لا تعلقی کا مظہر سمجھنا اور شعر کے راستے میں رکاوٹ بننے کا عمل سمجھنا، یہ ان کی وجہ سے میرے اندر سے نکل گیا۔ اب میں کسی وقت بات کروں گا تذکرہ نویسی کی روایت پر، تو اس میں میرا بنیادی موقف تو شاید برقرار رہے کہ بڑی میکینیکل سی روایت ہے، اور ہمارے شعر کے زوال میں اور انفرادیت کے فقدان میں اس روایت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مطلب انہوں نے جیسے طوق بنا رکھے ہیں اصطلاحوں کی شکل میں، یہ ہر ایک کو اڑاتے رہتے ہیں ٹوپی بنا کر، اور پھر ان اصطلاحوں کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمات بن جاتی ہیں اپنے معروف مفہوم میں، یعنی جو ان کا مفہوم کتابوں میں لکھا ہوا ہے عروض وغیرہ کی، اسی مفہوم میں وہ مسلمات بن کے شاعروں کی انفرادیت کے راستے روک دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تذکرہ نویسوں کے ذوق اور فہم، یعنی کہ مجموعی طور پہ اکثریت میں کہہ رہا ہوں، پر بھروسہ کیا جائے تو غالب ناکام شاعر ہے، ذوق اس سے بہت بڑا شاعر ہے، بہت ہی بڑا، کوئی موازنہ ہی نہیں رہے گا اگر خوشمار کہے زیبا وغیرہ کو ہم حکم بنائیں، اور یا محمد حسین آزاد جو ظاہر ہے بہت زیادہ جانتے تھے شعریات وغیرہ، یا غالب کے زمانے کے اکثر اصحاب الرائے جو تذکرہ نویسی کی روایت سے وفادار تھے، اور جو رعایات لفظی، محاسن شعری، معائب سخن کی جو پہلے سے بنی ہوئی فہرستیں ہیں ان کو دیکھ کر بات کرتے تھے، تو وہ تو ظاہر ذوق بڑا شاعر ہے۔ غالب کے یہاں زبان کی بہت غلطیاں ہیں، فنی اسقام یعنی کہ ہماری روایتی شعریات کے قوانین کی خلاف ورزیاں غالب کے یہاں بہت ہیں۔ ذوق کے آپ ایک غلطی نکال کے دکھا دیجئے، مطلب زبان کی غلطی ذرا نکال کے دکھائیے، یا محاورے کی غلطی نکال کے دکھائیے، یا اپنی تہذیب کے لیے اجنبی بن جانے والے کسی مضمون کو بیان کرتا ہوا دکھائیے، واضح ہے نا؟ تو اگر اب تہذیبی معیار کو بیڑیاں بنا کر دیکھا جائے، یہ تہذیبی معیار نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاص طرح کی تکنیکی شعریات ہے، فن شعر کے مختلف جو ہیں وہ نکات ہیں۔ تو اگر ہم یہ جو فنی کتابیں، فن شعر کیا ہے کہ ایک ہی جواب کی تکرار شروع کرتے چلے جائیں، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ورسیفائر پیدا ہوں گے، غالب نہیں پیدا ہو سکتا، اقبال نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر تذکرہ نویسوں کو اپنے اصلی ذوق کے ساتھ اگر وہ ہوتے تو اقبال پر وہ جو لکھتے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، مطلب وہ جو میرے ذہن میں ہے، مطلب اقبال کو متشاعر کہا گیا ہے انہی اصول پر کہ پیارے صاحب رشید سے زیادہ کون جانتا ہوگا قوانین شعر۔ انہوں نے کہا کہ میاں کچھ اردو میں سناؤ، اب بتاؤ۔ تو خیر، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ تہذیب اتنی بائنڈنگ کیٹیگری نہیں ہے، زبان بھی اتنی زیادہ تحدید والا ایجنٹ نہیں ہے، بڑا آدمی ان کو بھی توڑتا پھوڑتا رہتا ہے،
اور جتنا جتنا آپ اپنی تہذیبی اور لسانیاتی تحدیدات سے نکلتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا آپ کی بڑائی کے مختلف اجزاء آپ کو فراہم ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے پہلے سے موجود قوانین سخن اور آداب معانی اور تشکیل احوال اور رہنمائے تخیل نامی چیزوں کو اپنے لیے بائنڈنگ بنایا ہو، سند بنایا ہو۔ جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ ذوق بن جائے گا، وہ اس کی انتہا یہ ذوق کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، بہرحال اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ ذوق بن جائے۔ لیکن غالب بننے کے لیے وہ کہے گا کہ ہر کس کے شد صاحب نظر، دین بزرگاں خوش نہ کرد۔ تو یہ ذرا سا ایک وہ وضاحت تھی۔ اب اس میں یہ کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم فاروقی صاحب کے موازنہ میر و غالب پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے اور اپنی رائے عرض کریں گے، اور اس کام کو بہت ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ میر و غالب کا موازنہ ہماری عادت ہے، روایتی عادت ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی کہ میر بڑا شاعر یا غالب۔ تو یہ جو انتہائی بڑا موضوع ہے ہمارے یہاں، موضوع نزاعی موضوع جو ہماری شاعری میں سب سے بڑا نزاعی موضوع جو ہے وہ ہے کہ میر بڑا ہے یا غالب۔ یہ سب سے بڑا ہمارے یہاں ایک موازنہ ہے، وہ انیس و دبیر کا بھی نہیں ہے اس درجے میں جس درجے میں غالب اور میر کے مقابلے جیسے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں سب سے بامعنی کام جو ہے، یعنی بہت سا کام اس پہ ہو چکا ہے، تذکرہ نویسوں سے لے کر جدید نقادوں تک، عسکری صاحب تک، سلیم احمد تک، تو بہت انبار ہے تحریروں کا اس موضوع پر، لیکن فاروقی صاحب نے اس موازنے کو جس طرح جو ہے وہ نمٹایا ہے، اس کی نہ ان سے پہلے کوئی نظیر ملتی ہے نہ ان کے بعد، گو کے نتیجے اور وہ مطلب میر کو فائق کہنے کا جو ان کے یہاں سبب ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے غالب کی خوبیاں میر کے تناظر میں اور میر کی عظمتیں غالب کے پہلو سے جو بتائی ہیں، وہ ہمارے علم میں پہلی مرتبہ آئی ہیں، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری کم ہمتی اور کم استعدادی کی وجہ سے وہ آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، وہی محفوظ نہیں رہ پائی۔ تو ابھی میں کہہ رہا تھا کاش اس کو کتابی شکل میں فاروقی صاحب کے جو شاگرد وغیرہ ہیں وہ چھپوا دیں، تو یہ موازنہ میر و غالب کی پوری روایت میں سب سے زیادہ حقیقی اور ٹھوس کام ہے۔ تو آج اتنا کر لیتے ہیں، اور بھائی ان پر بہت ساری باتیں ہم اس طرح کرتے رہیں گے، اور یہ مطلب یہ ایک آدمی ہوتا ہے کوئی ادبی روایت میں، مجموعی ادبی روایت میں، کہ جب وہ رخصت ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا ہر گھر جو ہے وہ تاریک ہو گیا، ادب کی ہر پوری آبادی یتیم ہو گئی، شاعری اور ادب یتیم ہو گیا۔ اگر کسی کی موت پر یہ فقرہ جھوٹ کا شبہ کیے بغیر کہا جا سکتا ہے، مبالغے کا شائبہ رکھے بغیر کہا جا سکتا ہے، تو وہ شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ نہ ان سے پہلے کسی کے لیے، کسی نقاد کے لیے کہا جا سکتا تھا، نہ ان کے بعد، شاید اب ان کے بعد تو سناٹا ہی ہے، لیکن یہ پہلے آدمی ہیں ہماری
ادبی قاموسی روایت کے نمائندے جو جب چلے گئے تو فکشن یتیم ہو گیا، شاعری یتیم ہو گئی، اور جو آپ ادبی صنف، ادبی روایت جو آپ تصور بھی کر سکیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ بے آسرا ہو گئے شمس الرحمن فاروقی کے چلے جانے سے۔